مارکیٹ میں ایک مسئلہ یہ بھی پیش آتا ہے کہ ایک دکاندار مارکیٹ میں جو ریٹ چل رہا ہے کسی چیز کا، اس چیز سے زیادہ ریٹ پر کوئی چیز سیل کرتا ہے۔ مارکیٹ میں اس کا ریٹ ہے 100 روپے اور کوئی دکاندار اس کو 200 روپے میں سیل کرتا ہے، 300 روپے میں سیل کرتا ہے، تو ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اختیار ہوتا ہے کہ جن چیزوں پر شریعت کی خاموشی ہے گورنمنٹ وہاں پر پابندی لگا سکتی ہے۔ ایسی پابندی کو توڑنا گناہ ہوگا، یعنی گورنمنٹ کا ہر وہ قانون جو قرآن اور حدیث سے نہ ٹکرائے، رسول اللہ کی سنت سے نہ ٹکرائے، ایسا ہر گورنمنٹ کا بنایا قانون جو قرآن اور سنت کے مخالف نہ ہو، اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اس کی خلاف ورزی کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اگر گورنمنٹ نے کچھ چیزوں کا ریٹ جو مقرر کیا ہوتا ہے تو وہ چیز بھی انہی چیزوں میں سے ہے جن کا ریٹ حکومت نے مقرر کیا ہوا ہے، مثلا گوشت کا ریٹ، یہ روزانہ گورنمنٹ اس کا اعلان کرتی ہے نا، گوشت کا ریٹ یہ ہے۔ اب پنجو پل پہ کوئی آدمی گوشت بیچنا شروع کر دے گورنمنٹ کے ریٹ سے 100 روپے 200 روپے اوپر، تو اب یہ اس کے لیے ناجائز ہے۔ اگر گورنمنٹ نے اس پر پابندی نہیں لگائی، ریٹ مقرر نہیں کیا، تو اب وہ اس کی چیز ہے، اپنی مرضی سے جس ریٹ پر چاہے بیچ سکتا ہے۔ جب دونوں راضی ہیں، وہ کہتا ہے بھائی میں نے تو اتنی کی دینی ہے، لینا لے، نہیں لینی نہ لے، گورنمنٹ نے بھی نہیں روکا، تو اب وہ اس چیز کو اپنی مرضی کے ریٹ پر بیچ سکتا ہے۔ اگر گورنمنٹ نے اس کا ریٹ مقرر کیا ہے تو اب اس کو اپنی مرضی کے ریٹ پر بیچ سکتا نہیں، اس لیے کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو قانوناً جرم کرے گا، اور جو چیز قانوناً جرم ہو اور شرع کے وہ خلاف بھی نہ ہو قانون، تو اس کو توڑنا، اس قانون کو، وہ بھی جرم ہوتا ہے۔ قانون کے زمرے میں بھی وہ جرم شمار ہوگا اور شریعت کے دائرے کے اندر بھی وہ کیا شمار ہوگا؟ جرم شمار ہوگا۔ مثلا موٹر سائیکل پر 3 4 سوار ہو کر سفر کرنا، یہ قانون کیا ہے؟ بولیے، جرم ہے۔ تو حکومت نے پابندی لگائی ہے موٹر سائیکل کے اوپر آپ 3 4 سوار ہو کر سفر نہیں کر سکتے، اس سے حادثات اگر ہو جائیں تو جانی نقصان زیادہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے اس پر۔ گورنمنٹ کا یہ قانون قرآن کے خلاف نہیں، حدیث کے خلاف نہیں، لہٰذا گورنمنٹ کے اس قانون پر عمل کرنا لازم ہے۔ اگر اس کی خلاف ورزی کریں گے تو 2 جرم ہوں گے، ایک قانونی جرم اور ایک شرعی جرم۔ سمجھ آ گئی نا؟ ہیلمٹ پہننا، اس میں کوئی نقصان ہے یا فائدہ ہے؟ فائدہ ہے نا، ہیلمٹ پہننا فائدہ ہے۔ اگر کوئی بندہ ہیلمٹ نہیں پہنتا اور وہ گاڑی کو روڈ پر لے کر چلتا ہے اور گورنمنٹ اس کا چالان کرتی ہے تو اس کا چالان کرنا درست ہے۔ لیکن یہ جو میں نے ایک مسئلہ پہلے بتایا تھا وہ پھر دوبارہ، یہ ہے تعزیر بالمال۔ گورنمنٹ اس کو سزا وغیرہ دے سکتی ہے، لیکن تعزیر بالمال یہ گورنمنٹ نے قانون بنایا ہوا ہے، یعنی کہ مال کے ذریعے اس کو سزا دی جائے گی۔ اس کا چلان ہوگا 500 روپے بھر، اتنے روپے بھر، تو اتنے روپے بھرنے والا جو قانون ہے یہ شریعت کے مطابق نہیں، لیکن گورنمنٹ یہ پابندی لگا سکتی ہے کہ آپ ڈبل سواری نہیں کر سکتے، آپ ہیلمٹ پہنے بغیر سفر نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو آپ کو سزا اٹھانی پڑے گی، تو سزا دے سکتی ہے، لیکن سزا میں پیسوں کا جرمانہ یہ درست نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کا قانون شرع کے خلاف ہے۔ تو خیر، تو یہ بالوں کی خرید و فروخت بھی درست نہیں۔ جن اخبارات پر، کتابوں پر اللہ رسول کا نام ہو، آیتیں لکھی ہوں، حدیثیں لکھی ہوں، ان کو بھی بیچنا ردی کے طور پر یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مارکیٹ میں کسی چیز کو باقی دکانداروں کے مقابلے میں مہنگا بیچنا، اس کی 2 صورتیں بن گئی۔ گورنمنٹ نے اس کا ریٹ مقرر کیا ہے تو اب اس کو مہنگا بیچنا، اس ریٹ سے اوپر لے جا کر بیچنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر حکومت کی طرف سے اس کا کوئی ریٹ مقرر نہیں ہے تو اب وہ اپنی مرضی کا اس ریٹ لگا سکتا ہے، گاہک کی مرضی ہے، لینا ہے لے، نہیں تو اگلی دکان پہ چلا جائے۔
कौन सा दुकानदार पकड़ लेते हैं उसको, अग्नि पे चला जाए। इसी तरह पुरानी जो दवाइयाँ हैं या फिर पुराना जो सामान पड़ा होता है दुकानदारों के पास, और फिर जब रेट बढ़ते हैं चीज़ों के, उन्होंने वो चीज़ पुराने रेट पर ली होती है, तो अब दुकानदारों को वो नए रेट पर पुरानी चीज़ें जो उन्होंने पहले की ली हैं उनको नए रेट पर बेच सकते हैं या नहीं, इसका मसला भी सुन लीजिए। जब दुकानदार ने कोई माल ख़रीद लिया तो दुकानदार उस माल का मालिक बन गया। अब वो उस माल को अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक फ़रोख्त कर सकता है। उसूली तौर पर तो वो मालिक है, जितने का चाहे फ़रोख्त करे। अलबत्ता फ़ुक़हाए किराम ने हुक्काम को भी ये इख्तियार दिया है, यानी हुकूमत को, कि वो अशिया की कीमतें मुकर्रर कर सकते हैं। लिहाजा अगर हुकूमत की तरफ से किसी चीज़ के रेट मुकर्रर कर दिए जाते हैं और महंगा बेचने पर कानूनी मामलात का सामना करना पड़ सकता है, तो फिर ज़ाहिर है कि हमें कानून के मुताबिक अपनी अशिया को फ़रोख्त करना होगा। वो जायज़ बात कि जिससे कानून रोकता हो उससे बाज रहना शरअन भी वाजिब हो जाएगा। लिहाजा अगर पुराने स्टॉक के बारे में कानून खामोश हो या नई कीमत से बेचने पर पाबंदी ना हो तो आप अपने पुराने स्टॉक को नई कीमत से फ़रोख्त कर सकते हैं। यानी पुराना माल आपके पास पड़ा है, उसको नई कीमत पर आपने उसको सस्ता लिया था, लेकिन आज का जो मौजूदा महंगा रेट है उस पर आप सेल कर सकते हैं। लेकिन जब हुकूमत पाबंदी लगा दे कि पहले की ली हुई चीज़ को आप पहले रेट पर ही सेल करेंगे, नई चीज़ को आप नए रेट पर सेल करेंगे, जब हुकूमत पाबंदी लगा दे तो अब आप पाबंद हैं, वगरना आप उस चीज़ के मालिक हैं। आप पुरानी रखी हुई चीज़ को नए रेट पर बेचने का इख्तियार बोलिए रखते हैं।